وزیر اعظم عمران خان کے ایک انٹرویو نے ہر طرف ہلچل مچا دی. معاشرے کے ہر طبقے کو دن رات اسی ایک انٹرویو کے اسی ایک جملے پر تبصرے پر لگا دیا. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہ. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین, یہ جو کچھ آپ کے کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دیکھا وہ درست نہیں ہے. وہ اس طرح کہ عمران خان نے امریکی ٹی وی کو دیے انٹرویو میں یہ نہیں کہا کہ خواتین کا لباس ہی ریپ کیسز کی وجہ ہے یا اسی کی وجہ سے معاشرے میں عریانیت پھیل رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے اس پر تنقید کی, بلاول بھٹو نے اس پر تنقید کی, بڑے بڑے سیاستدانوں نے اس پر تنقید کی, بڑے بڑے اینکرز نے اس پر تنقید کی, میں نے اس پر تنقید کی. لیکن حقیقت کیا ہے یہ اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں. ذرا دیکھیے کہ اس انٹرویو کے دوران جب اینکر نے خان صاحب سے کہا کہ وہ خواتین کے پردے حجاب کی بات کرتے ہیں تو سنیے عمران خان نے جواب کیا دیا. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. پھر ناظرین اینکر نے پوچھا خان صاحب سے کہ معاشرے میں عریانیت کی کیا قسمیں ہیں یا عریانیت کیا ہے کہ جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. سنیے اس پر کیا جواب ملا. If you raise temptation in the society to the point and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society which were reflected in the crime chart. So one, you fight sex crime through law enforcement, but because the majority, and majority means 99% of sex crimes are not reported, and this is according to the police officers. So therefore the society, public, schools, awareness, teachers, media, everyone must join in because that's how we will sort of raise awareness against sex crimes. اینکر مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح عمران خان خواتین سے متعلق کوئی بات کر دیں لیکن وہ ناکام رہے. اس نے پھر سے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک عریانیت کون سی قسم کی ہیں. سنیے ذرا خان صاحب کا جواب. For instance, one thing we also discovered, because then we did a bit of research, on mobile phones. Right. Children have mobile phones. Material available on mobile phones. Children have never been, they've never seen such material in human history. It's never happened before. Children have never had this exposure before. So when I said the whole society has to fight, starting from, how do we deal with this? And by the way, we are now trying to find out how to control content on the social media. So that's one, but at the moment it's free for all. And then, television plays, they should be educating people, about the sort of things that children are exposed to. And so when you mean the society, you mean all the various ways, starting from schools, everywhere. The society must fight sex crimes. اب اس کے بعد بھی وہ مسلسل ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمز پر ان کے کانٹینٹ پر سوال کرتا رہا کہ کیسے اس کا اثر پڑ رہا ہے. آخر میں اس نے شاید تھک ہار کر باقاعدہ خواتین کے لباس سے متعلق سوال کیا ہے. What women wear has any effect? That's part of this temptation. Well, if a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. ناظرین اس انٹرویو کو مکمل دیکھنے کے بعد واضح ہے کہ خان صاحب نے ریپ کیسز اور عریانیت کے بڑھنے کی وجہ موبائل فونز میں موجود جو غیر اخلاقی مواد ہے اسے قرار دیا ہے اور معاشرے کے ہر طبقے کو اس لعنت سے بچنے کے لیے کردار ادا کرنے کو کہا ہے. فیملی سسٹم بھی شامل ہے اس میں, اس بارے میں بھی کہا ہے. اب عمران خان نے کسی کو حجاب لگانے کا حکم تو نہیں دیا, بلکہ ان کی نظر میں پردے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس سے معاشرہ ہوس سے پاک ہو. یقیناً خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کے چھوٹے لباس کا مردوں پر اثر پڑتا ہے جو عریانیت میں شامل ہے. بہرحال ناظرین, اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کی طرف جاؤں, بلاول بھٹو, مریم نواز سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم کے بیان کو ریپسٹ کی حمایت قرار دے رہے ہیں. وہ سنیے ذرا. عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے. مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے
بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے. شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے. اب یہ پراپر پروپیگنڈا ہے یا کیا ہے کہ تمام باتوں کو ہٹا کر اس ایک بیان کو بغیر کسی سیاق و سباق کے اس کو دیکھا گیا. لیکن پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی ہے ناظرین, خواتین کہتی ہیں کہ عمران خان کے بیان کے ساتھ وہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جتنا پی ٹی آئی نے خواتین کو فریڈم دیا ہے, آگے بڑھایا ہے, اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اپنے کلچر پہ, اپنے مذہب پہ اور اپنے لباس پہ فخر ہے, تو کوئی لبرل کرپٹ میرا ترجمان نہ بنے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. ناظرین, عمران خان کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں, یہ ان کا حق ہے, وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ خواتین کے کپڑے ہی مسئلہ نہیں ہے, خواتین کے کپڑے بھی مسئلہ ضرور ہو سکتے ہیں. خان صاحب کے بیان پر میری رائے کیا ہے, دیگر لوگ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس سے ہٹ کر ماہر نفسیات بھی اس پر اپنی رائے رکھتے ہیں. میں نے پورا انٹرویو عمران خان صاحب کا دیکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہیں پہ بھی ایسی بات بولی نہیں ہے جو بات بتائی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ نفسیات کے مطابق دیکھیں, ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہیں, کچھ ہمارے احساسات ہیں, جذبات ہیں جو چیزوں سے منسلک ہیں. ایک سینگ ہے, میل آلویز اسٹیمولیٹڈ بائی ویژن. آدمی جو ہے وہ دیکھ کے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, وہ اس کے اندر ہیجان برپا ہوتا ہے. اور اگر وہ کسی خاتون کس طرح دیکھے گا جس کے کپڑے یا جو بھی اس کا سٹائل ہے مختصر ہے یا بولڈ ہے, تو اس کے اندر وہ جذباتی چیزیں ڈیولپ ہوں گی. یہ تو قدرت کے مطابق ہے. جس طرح کوئی کھانا ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے ڈیلیوری گائے آ گیا تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ہر چیز کا تعلق کوئی ایسوسیشن سے وابستہ ہے. آپ ایک فطرت کو اگر فالو کریں کہ اگر ہم خواتین کو ایک مختصر لباس میں یا اس طرح دیکھیں گے تو وہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے, جو لوگ اندر ہی اندر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کہاں جا رہا ہے اور بھی ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں, تو ان کے دماغ کے اندر بہت زیادہ ہیجانیت ہے. ہر وقت یہ کسی نہ کسی گندے دماغ کے رہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, اب ان لوگوں کو تو یہ کچھ کر نہیں سکتے جو کہ برگر فیملیز کہہ لو یا ایسی فیملیز جو کہ معاشرے میں بالکل کھل کے گھوم رہی ہیں جن کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ دماغ ڈائیورٹ ہوتا ہے نوکرانیوں کے اوپر, کام کرنے والی کے اوپر, وہ بیچاری خواتین کے اوپر جو معصوم بچوں کے اوپر, بچیوں کے اوپر, جن کا یہ ریشو پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے, جس کا وزیر اعظم صاحب خود بتا رہے ہیں کہ جس دیکھ کر اس کو برا اثر پڑتا ہے اور پھر یہ گراف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے.